پاکستان کے اندر اگر کوئی اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے، کوئی ہیرو ہے، وہ تو خان صاحب ہیں، تو فلاپ کیسے ہو گئے؟ تحفہ جو ہوتا ہے ایسے بیچا نہیں جاتا، لیکن خان صاحب نے یہ گھڑی بیچ دی، کیا سمجھتی ہیں؟ یہ کدھر کس کتاب، کس حدیث میں، کس آئین میں، کس اخلاقیات میں لکھا ہو کہ ایک چیز آپ نے خریدی ہے وہ میں رکھوں یا بیچوں؟ اس پہ اس ملک کی اکانومی کا، سیاست کا کیا لینا دینا؟ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، کیا سمجھتی ہیں ان کے آنے سے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ لنڈن سے پہلے NRO ملے جیسے سلمان شہباز کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلی بات یہ کہ پہلے وہ کیوں بھاگا اگر انوسینٹ تھا، تو ابھی وہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آپ کے ملک کے اندر NRO2 ان کو دیا جا چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو بیان دیتے ہیں تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے، مولانا کو اس طرح کے بیانات زیب دیتے ہیں۔ پہلے نواز شریف نے یہ توہین کی تھی ہماری PTI کی جو خواتین اور ان کی ورکرز کی، تو مریم پھر ادھر کیا کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جب سٹیج پہ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی یہ بتائیں نا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی۔ ناظرین، ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا دیکھ رہی ہیں، پاکستان کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مجھے بتائیے گا، خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، جمعے والے دن بڑا اہم خطاب خان صاحب نے کرنا تھا اور لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ خان صاحب آج اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے پنجاب کی جو اسمبلی ہے وہ تحلیل ہوگی، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب بری طرح فلاپ ہو چکے ہیں اور اب اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جب تک اللہ کی مدد اور 22 کروڑ 75 لاکھ عوام کی مدد خان صاحب کے ساتھ ہیں، خان صاحب تو اس وقت سپر ہیرو ہیں دنیا، انٹرنیشنلی اور پاکستان کے اندر۔ فلاپ تو یہ ٹولا ہوا ہے چوروں کا، PDM کا، اور یہ جو باقی ساری قوتیں تھیں جنہوں نے یہ رجیم چینج آپریشن رچایا تھا، وہ ہو گئے فلاپ ہو کے چلے بھی گئے۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے، کوئی ہیرو ہے، وہ تو خان صاحب ہیں، تو فلاپ کیسے ہو گئے؟ خان صاحب نے کل جمعے والے دن اہم خطاب کرنا تھا، اس میں اعلان کرنا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان نہیں کیا، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب فلاپ ترین ہے۔ کون سا کل جمعے والے دن؟ انہوں نے دیکھو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی اناؤنسمنٹ کی کہ میں کر دوں گا، اب اس کے اوپر ٹائم اور ڈیٹ کا تعین ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہماری مشاورت ہو رہی ہے، وہ تو ہم اپنے حساب سے ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جس میں سارے ایف اینڈ بٹس دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں فلاپ کدھر سے ہو گئے؟ یہ آپ سمجھ رہے ہو، باقی پوری قوم تو سمجھ رہی ہے کہ سپر ہیرو PDM بھی یہ سمجھ رہی ہے، ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے، دم دبا کے یہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ تو ماشاءاللہ ہی از ویری سکسیزفل پولیٹیکلی، ان سے زیادہ سکسیزفل اس وقت کون ہے؟ حسرت ہے لوگوں کی۔ مجھے بتائیے گا، توشہ خانہ کیس دیکھنے کو ملا اور خان صاحب نے کہا کہ جو گھڑی ہے وہ مجھے تحفے میں ملی ہے، تحفہ جو ہوتا ہے ایسے بیچا نہیں جاتا، لیکن خان صاحب نے یہ گھڑی بیچ دی، کیا سمجھتی ہیں؟ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مجاہد اللہ صاحب، یہ تحفہ ملا تھا ریاست پاکستان کو، ان کے اسٹیٹ ہیڈ کو، انہوں نے اس کی قیمت ادا کر کے لیا ہے، ایسا ہی ہے، قیمت ادا کر کے لیا۔ ایک چیز آپ نے خرید لی ہو، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اور فرض کرو کہ یہ جو پراپرٹی ملتی ہے آپ انہیرٹ کرتے ہو، اپنے ماں باپ سے بندہ خریدتا تو نہیں ہے نا، ماں باپ جو آپ کو مکان دیتے ہیں، جو گاڑی دیتے ہیں، وہ بھی تحفہ ہوتی ہے نا۔ جو جائیداد آپ کو وراثت میں ملتی ہے اس کو بندہ بیچتا ہے یا نہیں ضرورت کے وقت، یا ویسے ہی کوئی کاروبار کرنا ہے، یہ ضرورت ہے پیسوں کی؟ یہ کدھر کس کتاب، کس حدیث میں، کس آئین میں، کس اخلاقیات میں لکھا ہو کہ ایک چیز آپ نے خریدی ہے یا مجھے مل گئی ہے وہ میں رکھوں یا بیچوں؟ اس پہ اس ملک کی اکانومی کا، سیاست کا کیا لینا دینا؟ ڈسکس تو یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اثاثے چوری کیے گئے، اس ملک کے اندر کرپشن کی گئی، اس ملک کے اندر قانون توڑا گیا، اس ملک کے اندر توشہ خانہ سے گاڑی لینا غیر آئینی ہے، وہ نہیں آپ لے سکتے زیادہ پیسے دے کے بھی۔ انہوں نے تو اونے پونے لی، زرداری نے بھی لی، اس نے بھی لی، وہ غیر قانونی ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ آپ کو آگے آنے نہیں دے رہی تھی، جس وجہ سے آپ کو حکومت چھوڑنی پڑی، رات کے 12 بجے عدالتیں لگتی ہیں، عمران خان صاحب کو نکال دیا جاتا ہے، کیا سمجھتی ہیں اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی مرضی سے آ گئی اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، اگر عمران خان صاحب خود بھی ہوتے تو وہ انہیں لے کے آتے، کیا سمجھتی ہیں اب دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے خان صاحب؟ دیکھیں، خان صاحب جب ہوتے تو جو میرٹ ہوتا وہی کرتے، اور یہ بھی میرٹ پہ ہی وہ آئے ہیں کیونکہ میرٹ میں ہی واز ایٹ ٹاپ۔ خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں میریٹوکریسی کی کہ میرٹ شوڈ لائک، یہ دونوں
ٹاپ 2 جو ہمارے ماشاءاللہ بنے ہیں یہ میرٹ لسٹ میں بھی سینیورٹی میں نمبر 1 اینڈ نمبر 2 تھے، رائٹ. تو اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی پسند ہے یا ناپسند ہے، ہمارا کسی سے اختلاف ہے یا نہیں ہے، ہونا ہی یہ چاہیے ہر دفعہ. یہ جو بحث ہے نا پاکستان کے اندر کہ ان کا تو ان کا تو کن کا تو کون کا، یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے پوری دنیا کے اندر یہ ایکسرسائز کی جاتی ہے، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی سوائے ہمارے ملک کے. جس طرح سے عدلیہ کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہے، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. نواز شریف صاحب سنا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، کیا سمجھتی ہیں ان کے آنے سے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، دوبارہ الیکشن ہوں گے، یا عمران خان صاحب نے کوئی اور پلان تیار کر رکھا ہے؟ دیکھیں، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اس جھوٹے آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو جھوٹی بیماری کا بہانہ بنا کے فراڈ کر کے ایک ایبسکانڈر یہاں سے بھاگا، اور اس بھاگے ہوئے شخص کو سب سے پہلے تو واپس آنا چاہیے اور عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ کیوں جھوٹا ایفیڈیوٹ دے کے گئے، وہ کیوں جھوٹی بیماری کا بہانہ کر کے گئے. آ کے اپنے جو کیسز ہیں ان کا سامنا کریں، اور اگر وہ اتنے ترلم خان ہیں، ہیرو ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ ہی از انوسینٹ، انہوں نے کوئی کرپشن کچھ نہیں کیا، ان کے خلاف سارے چارجز بیس لیس ہیں، تو اول تو انہیں بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا جھوٹی بیماری کا بہانہ کر کے. اگر چلے ہی گئے تو اب واپس آئیں، سامنا کریں، کلیئر اپنے آپ کو کروائیں. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ لنڈن سے پہلے این آر او ملے جیسے سلمان شہباز کے ساتھ ہوا ہے. پہلی بات یہ کہ پہلے وہ کیوں بھاگا اگر انوسینٹ تھا، تو ابھی وہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آپ کے ملک کے اندر NRO2 ان کو دیا جا چکا ہے، اور وہ اب اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اگر NRO2 انہیں مل گیا ہے تو پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ پاکستان کا کیا بنے گا؟ غریب عوام کا کیا بنے گا؟ وہی جو ابھی بن رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان جس تیزی سے تنزلی کا شکار ہے، اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی انفارچونیٹلی کریش لینڈنگ کی ہے، جس طرح سے پاکستان میں جو غریب آدمی ہیں وہ 2 کروڑ سے بھی زیادہ خطے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، جس طرح بے روزگاری انہوں نے 8 ماہ کے اندر 22 لاکھ مزید لوگوں کو بے روزگار کرنے کا تحفہ دیا ہے، اکانومی کو برباد کیا ہے، ملک کو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کیا ہے، یہی ملے گا اور کیا. اور ان کے سارے جو کرپشن کا لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو انہوں نے لیگلائز کر لیا، اس کو انہیں، اور آگے کے لیے بھی کرپشن کو جو نیب لاز کے اندر امینڈمنٹس ہیں، کرپشن کو تو انہوں نے لائسنس کروا لیا اپنے لیے. مجھے بتائیے گا، مریم نواز صاحبہ کا کچھ عرصہ قبل ایک بیان جاری ہوا کہ میرے پاس 300 سے زائد ویڈیوز ہیں جو آہستہ آہستہ کر کے منظر عام پہ آئیں گی. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ویڈیوز آڈیوز وائرل ہونا شروع ہوتی ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان جو بیان دیتے ہیں تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے، وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کو. کیا سمجھتی ہیں ایک مولانا کو اس طرح کے بیانات زیب دیتے ہیں؟ پہلے تو آپ ان کے نام کے ساتھ مولانا مت لگائیں، یہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. اس نے تو پھر گیٹ اپ مذہبی گیٹ اپ لیا ہوا ہے. ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹا شخص کوئی اس کا اخلاقی اقدار سے، اسلامی اقدار سے لینا دینا نہیں ہے. آپ کیسے کسی کی ماں بہن بیٹی کو اتنی غلیظ گالی دے سکتے ہیں؟ اور انہوں نے پوری قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کو گالیاں دی. ہم نے تو کبھی جو دوسروں کے جلسوں میں جاتی ہیں، پہلے نواز شریف نے یہ توہین کی تھی ہماری PTI کی جو خواتین اور ان کی ورکرز کی، تو مریم پھر ادھر کیا کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جب سٹیج پہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بتائے نا. پھر میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی اخلاقی گراوٹ کی اتھا گرائیوں میں گرا ہوا شخص، یہ ان کی فرسٹریشن کا عالم ہے. خان صاحب کی پاپولیرٹی کو دیکھ کے یہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے ہیں. یہ شخص پاگل ہو چکا ہوا ہے. میری اپیل ہے پاکستان کی تمام قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، بھلے ان کا تعلق جس بھی طبقے سے ہو، کہ وہ اس جھوٹے شخص کا کھڑا کیا ہوا کوئی کینڈیڈیٹ PMLN کے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ مت کرے، پیپلز پارٹی کو بھی مت کرے. کسی نے کنڈیم نہیں کیا اور اسے کہا نہیں کہ تم معافی مانگو. ناظرین، آپ نے دیکھا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. ہم نے تنقید سے بھرپور انٹرویو ان کے ساتھ کیا اور آپ کو پاکستان کا فیوچر دکھایا کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے. جس طرح پاکستان کو پچھلے 20 سالوں سے لوٹا جا رہا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے ادارے کے اوپر، ہماری تنظیموں کے اوپر اور پاکستان کے حکومت کے اوپر. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد حسن کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی.